یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نیا ملینیم شروع ہوا تھا، فروری 2000۔ مجھے دلی سے اصغر وجاہت صاحب نے کہا کہ تم دلی آؤ، اور چونکہ وہ جامعہ ملیہ میں ہندی کے ہیڈ تھے اور ساتھ میں میڈیا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے بھی انچارج تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آ کے یہاں فلم پروڈکشن پہ ایک لیکچر دو۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو اس بہانے دلی کی سیر بھی ہو جائے گی۔ اور واقعی وہ 3-4 دن جو تھے وہ اصغر بھائی نے پورا دلی مجھے گھما دیا، کوئی چیز بچی نہیں۔ پرانا قلعہ، لال قلعہ، جامع مسجد، پرانا شہر، اور پھر بستی نظام الدین، اور بستی نظام الدین کے ہی ایک کونے میں غالب کا مزار، اور اسی بستی نظام الدین میں ایک چھوٹا سا غالب کا میوزیم بھی تھا، جسے دیکھ کے تھوڑا سا دل افسردہ بھی ہوا کہ بھائی یہ کون سا کیسا میوزیم ہے۔ اور پھر اصغر صاحب مجھے پرانی دلی گلی قاسم جان یعنی غالب کے گھر بھی لے گئے۔ وہ گھر دیکھ کے بہت دھچکا لگا۔ گھر کے باہر کوئلے کی ٹال اور صحن میں پی سی او کا آفس، بہت اجڑا گھر لگا مجھے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، اتنا بڑا شاعر، اس کے گھر کو میوزیم ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ پوری دنیا میں قاعدہ ہے کہ جو بڑے پوئٹس اور رائٹرز ہیں ان کے گھر کو میوزیم قرار دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ شیکسپیئر کا میوزیم۔ تو کیا غالب شیکسپیئر سے کم تھے؟ جی نہیں۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے گلزار صاحب کی ایک نظم نظر سے گزری تو اندازہ ہوا کہ وہ گھر اب واقعی میوزیم میں بدل چکا ہے، اور مجھے یہ نظم بہت اچھی لگی، اور گلزار صاحب ہیں بھی میرے پسندیدہ شاعر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ نظم آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ نظم کا عنوان ہے غالب کا میوزیم اور زندگی، اور گلزار صاحب سے اجازت کے ساتھ۔ گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پہ رک گیا ہوں مرزا نوشاہ، گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پہ رک گیا ہوں مرزا نوشاہ، تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں امراؤ، تو پھر اندر قدم رکھوں، چلمچی لوٹا سینی اڑ گئے ہیں، برستا تھا جو 2 گھنٹے کو میں، چھت 4 گھنٹے تک برستی تھی، اسی چھلنی سی چھت کی اب مرمت ہو رہی ہے، صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا افسوس ہے مجھ کو، اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کی ٹال کی سیاہی لگی تھی وہ مٹانی تھی، اسی میں بس کئی سرکاریں بدلی ہیں تمہارے گھر پہنچنے تک، یاد ہے بالائی منزل جہاں کلن کو لے کے بیٹھتے تھے، لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے، خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی، اچھوتے ساحل اردو نثر چھونے لگ گئی تھی، وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر، وہاں سے لاکھوں خط بھیجا کرے گا، تمہارے دستخط جیسے وہ خوش خط تو نہ ہوں گے، مگر پھر بھی پرستاروں کی گنتی بھی اسد اب تو کروڑوں ہے، تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رامپور سے لکھنؤ اور آگرہ تک گھوما کرتا تھا، شکایت تھی تمہیں، یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات،
دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. زمانہ ہر زباں میں پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب. سمجھتے کتنا ہیں یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو. یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے. یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے. ذرا سوچو تو قسمت چار گرا کپڑے کی اب غالب. کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی کہ غالب کا گریباں تھا. تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے. تمہارے جوتے رکھے ہیں جنہیں تم ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے. شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیگم نے. تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچا قد دے کر. تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچا قد دے کر. جہاں سے دیکھتے ہو تو سب بازیچہ اطفال لگتا ہے. سبھی کچھ ہے مگر نوشا. سبھی کچھ ہے مگر نوشا. اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بت کے. تمہارے سامنے ساغر و مینا تو رکھتے تھے. بس ایک آواز ہے، بس ایک آواز ہے جو گونجتی رہتی ہے اب گھر میں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بہت شکریہ.